اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی یئسن من المحید من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحدن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ طلاق کے احکام کے بعد آج کی تلاوت کردہ آیت طیبہ میں عدت کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ عدت وہ رکاوٹ ہے یا وہ توقف ہے جس وقت میں عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ہر طرح سے یہ بات یقین کو پہنچ جائے کہ پچھلے خامند میں سے اولاد تو نہیں، تاکہ نسب میں شک نہ ہو۔ وجہ عدت یہ ہے کہ عورت انتظار کرے، عدت انتظار کو کہتے ہیں۔ کس بات کا انتظار؟ کہ یہ تسلی ہو جائے کہ عورت خالی ہے، تاکہ کوئی کسی کے نسب میں شک نہ کر سکے۔ اسلام کی جتنی پابندیاں بھی ہیں ان میں حسن ہے، اور وہ پابندیاں خیر والی ہیں، ان میں اجر بھی ہے، ان میں آسانی بھی ہے۔ اگرچہ یہ رکنا ہے لیکن اس رکنے میں برکت ہے۔ تو فرمایا واللائی یئسن من المحید، اور تمہاری وہ متعلقہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی جنہیں ماہواری بند ہو گئی ہو، ان ارتبتم، اگر تمہیں اس میں کچھ شبہ ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت بھی 3 ماہ ہوگی۔ حیض نہیں آتا، پاکیزگی رہتی ہے، اس کے باوجود وہ 3 قمری مہینے، اور قمری مہینہ زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 30 دن کا، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 90 دن۔ وہ 90 دن انتظار کرے گی، اس کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے۔ واللائی لم یحدن، اور اسی طرح ان عورتوں کی بھی جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں۔ بعض بچیوں کے نکاح ہو جاتے ہیں، بالغ نابالغہ کا نکاح بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کی رخصتی نہیں ہوتی اور اس سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، تو اس شکل میں بھی یہی شکل ہوگا کہ وہ 3 ماہ انتظار کرے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اگلی صورت ہے اور حاملہ عورتیں، أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی میعاد یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا کر لیں اس وقت تک، خواہ وہ 7 ماہ بنے، خواہ وہ 6 بنے، خواہ وہ 8 بنے، خواہ وہ 2 بنے، خواہ وہ 15 دن بنے، جب وہ بچے سے فارغ ہو اور نفاس کے دن 40 گزار لے، جو ہی پاکیزہ ہوگی تو وہ آزاد ہے اور وہ آگے نکاح کر سکتی۔ اب بڑے پیارے جملے ہیں آگے، یہ تو بیان کیے نا احکام، یہ رکاوٹیں ہیں، ان عدتوں کو پورا کیا جائے۔ اب فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ کریم اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ سارے کام وہی کرتا ہے نا جس کو اللہ کا خوف، جس کو ڈر موجود، وہ کبھی حد نہیں توڑتا، وہ کبھی اللہ کے حکم کو پس پشت نہیں ڈالتا۔ تو فرمایا جو اللہ کے خوف سے اللہ کے حکم پورے کرتا ہے تو اللہ کرم فرماتا ہے، وہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کرتا ہے۔
اس کے عمل میں مشکل نہیں رہتی، اللہ کی طرف سے اس کے اعمال میں آسانی آ جاتی ہیں۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا۔ یعنی یہ کسی مولوی، کسی مفسر محدث کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا کلام ہے، یہ تمہارے اللہ کا حکم ہے، اور اللہ پاک نے اپنی طرف سے یہ حکم تمہارے اوپر نافذ فرما دیے ہیں، اس میں کم و بیش کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن پھر کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے تو اللہ اس پر دوسری مہربانی یہ فرماتے ہیں، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، راضی بھی ہو جاتا ہے، اس کے کاموں میں آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے، اور بڑا کرم یہ ہوتا ہے کہ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو کمی بیشی اس کی ہو گئی تھی گناہوں کی شکل میں، اللہ کریم اس سے اس کے گناہ بھی دور فرما دیتا ہے۔ اس کی جو کون، جس نے اللہ کے حکم کی پابندی کی ہے، جس نے کبھی زندگی میں اللہ کی حد کو نہیں توڑا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا کرم یہ ہوتا ہے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور قیامت کے روز اللہ اسے بڑا اجر بھی عطا فرمائے۔ قیامت کے یہ تو دنیا میں تھے نا کہ اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اللہ اس کے کاموں میں آسانی، یسر پیدا کر دے گا، اور جب حشر کے روز وہ اللہ کے حکموں کو ماننے والا بارگاہ مولا میں پہنچے گا، اللہ فرماتے ہیں وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، قیامت کے دن اللہ اس کو بڑے اجر بھی عطا فرمائے گا، اس کے اجر کو عظیم کر دے گا۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَ، اب آگے ایک اور حکم بیان کیا، طلاق دیتے ہیں، جیسے میں پہلے پڑھا تھا، چلی جا، میرے گھر سے نکل جا، آج کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، ایسے نہیں کرتے، رواج بن گیا۔ پہلے میکے بھیج دیا ناراض کر کے، پیچھے سے طلاق لکھ کے بھیج دی، پھر کبھی زندگی میں ملاقات ہی نہیں۔ قطعاً قرآن عظیم نے اور دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، سخت ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا اسکنوہن، ان کو وہیں ٹھہرائے رکھو، من حیث سکنتم، جہاں تم خود سکونت پذیر ہو، جب تک وہ عدت نہیں گزار لیتی، انہیں رخصت نہ کرو، اپنے گھروں میں رکھو۔ من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق، یہ بھی نہیں بھائی رکھ لیا ٹھیک ہے روٹی دیتی نہ دیتی، نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق، جو تم کھاؤ وہ کھائیں، جو تم پہنو وہ پہنیں، جیسا تم رہو ویسا رہیں، جیسا بستر تمہارا ایسا بستر، بے شک الگ کمرے میں انہیں دو، عدت کے دوران الگ رہ رہی ہے لیکن تیرے گھر میں رہے، تیرے جیسا کھائے، تیرے جیسا پہنے، تیرے جیسا بستر لے، کوئی کمی نہ ہو۔ ناراضگی تو ہو گئی ہے، ناچاکی تو ہو گئی ہے، وقت نہیں گزر رہا، لیکن باوجود اس کے اسلام نے اس کے حق میں کمی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا جیسے تمہاری حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو، اور حضور فرماتے ہیں وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے جو تم کرو گے۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور قطعاً انہیں تکلیف نہ پہنچانا، گالیاں دے دے کے پیچھے نہیں دیکھتے، مارتے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کوئی اجازت نہیں۔ اب یہ شریعت کے حکم بیان ہو رہے ہیں، کہا نا یہ جو کرے گا ان کی پابندی اللہ اسے اجر ہی اجر عطا کرے۔ ہے مشکل کام، آسان نہیں ہے، ایک بیوی کو آپ نے طلاق دے دی، اس کو گھر میں رکھنا آسان ہے؟ مشکل ہے، لیکن کہا رکھو، جو رکھے گا وہ اللہ کا حکم پورا کرے گا، اور جو اللہ کا حکم پورا کرے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اللہ اسے بخشش عطا کرے گا، اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ تو فرمایا جیسے تم رہ رہے ہو ویسے انہیں رکھو، وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور انہیں ضرر نہ پہنچانا، انہیں تکلیف نہ دینا، لِتُضَيِّقُوا، تاکہ تم انہیں علیہن، تاکہ تم ان پر گھر کو تنگ کر دو، تاکہ تم ان کی زندگی کو تنگ کر دو، لِتُضَيِّقُوا علیہن، تاکہ ان پر تم ان کے گھروں کو تنگ کر دو، ان کی زندگی کو تنگ کر دو۔ ناطقہ نہ بند کرنا، رزق بھی دو، لباس بھی دو، کھلاؤ بھی، بٹھاؤ بھی، ہاں عدت گزر گئی ہے، تمہارا پروگرام واپسی کا نہیں بنا، اب ضروری ہے اب اسے عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ اس طرح کر کے اگر کیا جائے تو بتائیں کیا خاندان اجڑیں گے؟ کیا برادریاں اجڑیں گی؟ برادریاں بھی باقی رہیں گی، خاندان بھی باقی رہیں گے، صرف ان دو کا تعلق آپس میں ٹوٹا، اور یہ اللہ کی مشیت ہے، وہ نہیں چل سکے۔ جیسے ہم کرتے ہیں، جو روایت بن چکی ہے، اس میں خاندان بگڑ جاتے ہیں، اس میں برادریاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ آپس میں ملنے کے قابل آئندہ کوئی ان میں رشتہ نہیں کرتا، بچیاں جوان بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں کہ اس طرف نہیں کرنا جی، انہوں نے ہماری بچی کو طلاق دے دی تھی،
تو وہ تو اس کا مقدر تھا، کیا تم نے سب کے مقدر پہ پابندی لگا دی ہے، بند کر دی ہے؟ مشکل باتیں ہیں، لیکن نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے تعلق نہیں ٹوٹنے چاہیے. ایک کاروبار ہے، آپ ایک دکان سے ایک سودا لینے گئے ہیں، آپ کو پسند نہیں آیا، یا آپ سودا لے آئے، گھر لے آئے، آپ کو پسند، واپس نہیں کر دیتے؟ کبھی اس دکاندار کے ساتھ تعلق توڑے ہیں؟ جو دکاندار ایسے منہ بنا لے اس کا کاروبار چلتا ہی نہیں. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ چیزیں 100 دفعہ واپس کرنی پڑتی ہیں، واپس کر کے پھر لے لیتے ہیں، پیسے واپس لے آتے ہیں. جن دکانداروں کی عادت یا کاروباری لوگوں کی عادت یہ ہو جائے کہ وہ اس شخص کو پسند نہ کریں جو خریدی ہوئی چیز واپس لے آئے، ان کا کبھی کاروبار نہیں چلتا. اور جو عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ وہ چیز لے لے، کوئی بات نہیں جی، آگئی صاحب آپ آئے ہیں، آپ نے کوئی نہیں پسند آئی، آپ دے جائیں اور لے جائیں، اس کا کاروبار آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہی چیز ان تعلقات میں بھی ہے. اگرچہ یہ کاروبار نہیں ہے، یہ رشتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ اگر آپ میٹھے رہیں گے تو زندگی میں آپ کا تعلق بڑھتا جائے گا. اگر آپ ہارش ہو جائیں گے، بولڈ ہو جائیں گے، سخت ہو جائیں گے، تو آپ اپنے لیے دروازے بند کرتے جائیں گے. ایک دن آئے گا کہ آپ تنگ گلی میں اکیلے رہ جائیں گے، کوئی آپ کا ساتھی، کوئی آپ کے سننے والا نہیں ہوگا. تو فرمایا ان کے لیے انہیں ضرر بھی نہ پہنچانا تاکہ تم انہیں تنگ کر دو. وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں جس کو تم نے طلاق دی ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو پھر اس پر خرچ کرتے رہو. جیسا پہلے سیب کھلا رہے تھے، پھل دے رہے تھے، جیسی روٹی دے رہے تھے، جس قسم کی غذا اسے تمہارے بیٹے کی پرورش کے لیے چاہیے، وہ بیٹا تیرا ہے، وہ بیٹی تیری ہے جو پیدا ہونے والی ہے. جو غذا، جو چیزیں، جو دوائیاں اس کی ضروریات ہیں، انفقوا علیہن، اس پر خرچ کرتے رہنا، حتیٰ یہاں تک کہ یدعن حملہن، وہ تمہارا حمل نکال دے، یعنی بچہ پیدا کر دے، بچہ جان، یہاں تک کہ وہ تیرا بچہ جان دے. تیری امانت ہے، خرچ کرو. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں، جیسا کہ ہوتا ہے، متعلقہ عورت ہے، اب وہ تمہارا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں رہا، لیکن وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو فرمایا جب تک وہ دودھ پلاتی رہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اس کو اس کی اجرت دینا، اس کو اس کا خرچہ دینا، اجرت دینا، کپڑے دینا، ہر چیز ضرورت پوری کرنا کہ وہ تمہارے بچے کی پرورش کر رہی ہے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اجرت کے بارے میں آپس میں مشورہ دستور کے مطابق کر لیں. کتنی چاہیے ہے، کیا کیا تمہاری ضرورت ہے، کیا کیا کتنا میں تمہیں دوں، مشورہ کر کے دستور کے مطابق. یہ بھی نہیں کہ میں 1500 دے آیا جی میری طرف ہو نہیں گیا، نہیں، یہ نہیں ہے. دستور کے مطابق اس کو پوری اجرت دینا. وَإِن تَعَسَرْتُمْ، اور اگر تم آپس میں طے نہ کر سکو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر اپنے بچے کو کسی اور کے پاس دودھ پلانے کے لیے لے جاؤ. سنیے، اگر صحیح نہیں دے سکتے اس کو حق، تو پھر بچہ لے لو اور اس بچے کو کسی ایسی عورت کے پاس لے جاؤ جو اس کو دودھ پلائے، پھر دو اس کو خرچہ. اگر تم اس کو خرچہ نہیں دے سکتے جو تمہاری بیوی رہی ہے، تو پھر یہ حق بھی تمہارا نہیں ہے کہ تم اس سے کہو کہ نہیں دودھ تو ہی پلانا ہے. یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کے احکام. آسانی ہے کہ نہیں، ان میں مساوات ہے کہ نہیں، برابری ہے کہ نہیں، بتایا جا رہا ہے. جو حق اللہ نے جس کا جہاں مقرر کر دیا ہے تم اس سے چھین نہیں سکتے. اس بچے کا حق اس کی ماں کے بطن کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ تم نے دینا ہے، اور اس کے لیے اسباب تم نے مہیا کرنے ہیں کہ یہ بچہ تمہاری وجہ سے ہے، یہ بچہ تمہاری وجہ سے ہے. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر کوئی اور دوسری دودھ پلانے والی لے آؤ. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، خرچ کرو وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق. اب اگلی بات اور بڑھا دی، جس کے پاس 10,000 آمدن ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے، جس کے پاس 2 کروڑ آمدن ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے. ویسے کپڑے لے کے دے، ویسے خرچ کرے جیسے اپنوں پہ کر رہا ہے. جتنی اس کی وسعت ہے، جتنی اس کی اپنی چادر ہے، اس چادر کے مطابق خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور وہ تنگ کر دیا ہے جس پر اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اسے دیا ہے. رزق سارا تو اللہ کا دیا ہوا، تیرا کتنا ہے، یہ تو رب کا دیا ہوا تیرے پاس ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ اللہ تمہیں تنگ کر رہا ہے. اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا.
اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اگر تم ٹھیک رہو گے، ایسا کرو گے جیسا کہا جا رہا ہے، پھر کیا مزیدار بات کی، فرمایا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، تم تنگی میں بھی آؤ گے تو اللہ تمہیں تنگی کے بعد آسانی دے دے. اگر تمہیں وقتی طور پہ کوئی پریشانی بھی آ گئی اس خرچ کرنے سے، اگر تم پہ کوئی تنگی بھی آ گئی تو اللہ عسر کے بعد تمہیں یسر عطا کر دے گا، تنگی کے بعد تمہیں پھر آسانی عطا کر دے گا. تم اللہ کی مانتے رہو، اللہ تمہاری مانتا رہے گا. بڑا پیارا جملہ ہے. تم اللہ کی مانتے رہو، اللہ تمہاری بات ہے، میری مانو میں تمہاری مانوں گا. تم میرے طریقے پر چلو، میں تمہارے لیے راستے کھول دوں گا، بخشش عطا کروں گا، کرم فرماؤں گا، گناہ بخش دوں گا، آسانیاں پیدا کر دوں گا. یہ بڑا پیارا مضمون ہے قرآن عظیم کا. اگرچہ یہ معاملات ہر دوسرے گھر کے ہیں، دیکھیں نا قرآن عظیم نے ہر وہ پہلو چھیڑا ہے جو ایک انسان کے ساتھ متعلق ہے. ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم بھول چکے ہیں. اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا کرے جو اسلام میں جائز ہے اور جس کی اسلام میں احکام دیے گئے. وما علینا الا البلاغ.